عمل اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کب بیان فرمائی؟ جب حضور ہجرت فرمانے لگے نا، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ مدینے کی ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے اس عورت کو پیغام نکاح بھیجا کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس عورت نے شرط لگائی، تو مکے میں رہتا ہے اور میں مدینے میں رہتی ہوں، اگر مجھ سے شادی کرنی ہے نا تو مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینے آنا پڑے گا۔ یہ عورت نے جو ہے وہ شرط لگائی۔ ایک اور عورت کی شرط کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت ام سلیم نے کہا میری ایک شرط ہے، وہ شرط بھی ہے اور وہ میرا حق مہر بھی ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جلدی جلدی بتاؤ کہ تیری شرط کیا ہے، میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ایک ہی شرط ہے اور اسی کو حق مہر سمجھوں گی۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تیرا حق مہر ادا ہو جائے، یہی میری شرط ہے اور یہی میرا حق مہر ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مدینے میں مشہور جوڑی تھی اور حضور فرمایا کرتے تھے ام سلیم جیسی کسی کی بیوی نہیں ہے، ابو طلحہ جیسا کسی کا شوہر نہیں ہے، یہ اتنے مقبول تھے۔ اب اس عورت نے شرط لگائی کہ مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ المنورہ آ جاؤ تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو ایک عورتیں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھی، یہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ عورتیں مسجد میں جاتی تھی تو ایک عورت جا رہی تھی، تو راستے میں ایک شخص نے عورت کا راستہ روک لیا۔ اس نے کہا کہ میں تیرا عاشق اور تیرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میری خواہش کو پورا فرما، میں ہر چیز تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ میری لمبی چوڑی کوئی خواہش نہیں ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ تو 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے، 41ویں دن میں یہاں کھڑی ہو کر تیرا انتظار کروں گی۔ اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کوئی بڑی شرط لگائے گی، یہ تو کوئی شرط ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا کام ہی نہیں ہے۔ اب 40 دن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، 41واں دن ہوا، تو وہ شخص جو ہے وہ جب گزر رہا تھا تو وہ عورت حسب وعدہ اسی جگہ پہ کھڑی تھی جہاں اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب یہ شخص جو ہے وہ نظریں چرا کے گزرنے لگا، تو عورت نے آواز دی، کہا میں حسب وعدہ یہاں کھڑی ہوں، 40 دن گزرے گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے مجھے بتا، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پہلے نظریں اٹھتی تھی، اب نظریں جھکی ہیں۔ کہا اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ پہلے بھی تو ہی تھا نا جس نے مجھے دعوت دی تھی گناہ کی، اور تو ہی میرے اوپر مرتا تھا۔ کہا پہلے کی بات اور ہے، اب کی بات اور ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، عمر نے دنیا سے دل اٹھا کے رب کے ساتھ لگا دیا ہے، اب مجھے تیری ضرورت ہے۔ تو ایسی بھی خواتین اسلام میں آئی ہیں۔ تو اس عورت نے جو ہے وہ شرط لگائی کہ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینے آ جا۔ اب جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا تو وہ شخص جو ہے وہ مکہ چھوڑتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ ایک بڑی ذلت کی بات ہے کہ میں ایک عورت کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ خیر جب ہجرت کا وقت ہوا تو مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہانے سے ہجرت کر لیتا ہوں تو میں اس عورت سے شادی کر لوں گا۔ اب نیت میں کھوٹ آ گئی، وہ مدینہ المنورہ میں آیا اور اس عورت سے جا کر ملا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے تجارت کی وجہ سے ہجرت کی تھی کہ مدینے کی منڈی بڑی تیز ہے اور مدینے میں بڑا کاروبار چلتا ہے۔ تو مدینے میں جب وہ شخص پہنچا، عورت سے ملاقات کی، تو عورت کو کہنے لگا کہ میں نے اس وجہ سے ہجرت کی ہے کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری کوئی غرض نہیں تھی۔ اب جب بات پتہ چلی مصطفیٰ جان رحمت کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ان دونوں کا بخاری شریف میں ذکر فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی تجارت کے لیے ہجرت کی اس کو مل گئی، اور جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی وہ عورت بھی اسے مل گئی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کی اللہ بھی اس کو مل گیا، اس کا رسول بھی اس کو مل گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے۔ دیکھیں نا، نیت اگر درست ہوگی تو اعمال کا ثواب ملے گا، اگر نیت درست نہیں ہوگی تو اعمال کا ثواب نہیں۔ فرمایا کہ ایک نیت کے ساتھ تم کئی نیتوں کو جمع کر سکتے ہو، اچھی نیتوں کو۔ بندہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو دل میں نیت کرے کہ راستے میں جو جو ملے گا سلام کروں گا، راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوگی تو اس کو سائڈ پہ رکھوں گا، مسجد میں آؤں گا، مسجد میں اگر کوئی گندگی کی چیز نظر آئے گی تو اس کو باہر پھینک دوں گا، لوگوں کی گردنیں نہیں پھیلاؤں گا، خطبہ سنوں گا تو عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ یہ ساری نیتیں کٹھی کر کے جب آتا ہے، نیت ایک تھی جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن ایک نیت میں باقی نیتوں کو جمع فرما لیا تو اللہ ڈھیروں ثواب اس کو عطا فرما دے گا۔ راستے میں کوئی ملا نہ ملا، راستے میں کوئی چیز ملی صاف کرنے کے لیے نہ
ملی اور جو ہے وہ آیا، عمل کی کوشش کی، عمل ہوا نہ ہوا، لیکن اللہ نیتوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اور نیتوں کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا جب تم گھر بناتے ہو نا تو گھر میں کمرے کے اندر ایک روشن دان رکھتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے وہ روشن دان اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہوا کا جو ہے وہ تبادلہ ہو جائے، باہر کی ہوا اندر آئے اور اندر کا حبس باہر چلی جائے۔ کہا یہ نیت ہوتی ہے روشن دان جو کمرے میں رکھا جاتا ہے، گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ چھوڑ کر یہ نیت کر لی جائے نا کہ میں روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے اذان کی آواز سنائی دی جائے، تو کام تو اس کا پھر بھی ہوا کا چلتا رہے گا، لیکن پہلے کی نیت سے ثواب نہیں ملے گا۔ اب جو نیت کی ہے کہ اذان کی آواز میرے تک پہنچتی رہے تو اللہ اس کو ثواب ہی عطا فرمائے۔ روشن دان تو بنانا ہی ہے نا، وہ تو بننا ہی ہے، لیکن نیت میں فرق آ گیا۔ نیت بہتر ہو جائے گی تو عمل بھی بہتر ہو جائے گا اور عمل کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر بندہ جتنا مرضی بڑا عمل کرتا رہے اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 شخصوں کی کہانی کو بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے وافر مقدار کے ساتھ دولت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ اب اس علم کی وجہ سے وہ دولت کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہا، اللہ کے راستے میں خیرات کرتا رہا، اور جو ہے وہ لوگوں پر صدقہ و خیرات جی بھر کے کرتا رہا۔ حضور فرمایا کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو کہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور دولت بھی دی، اور وہ دولت جو ہے وہ خیرات کرتا رہا، اللہ کے راستے میں دیتا رہا، صلہ رحمی کرتا رہا۔ دوسرا فرمایا کہ ایک شخص کو علم دیا گیا ہے لیکن دولت نہیں دی گئی۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک، یہ شعور تھا اس کو کہ اگر تو مجھے مال اور دولت عطا فرمائے گا نا، جو جس طرح وہ شخص اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، اس نے مسجد بنائی، اس نے مدرسہ بنایا، وہ یتیموں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اگر تم مجھے بھی دے نا تو میں بھی اس طرح تیرے راستے میں خیرات کروں گا، یہ نیت سچے دل سے ہو۔ تو فرمایا علم ہے، اس کے پاس شعور ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا تو مالک تو مجھے عطا کر۔ تو فرمایا کہ ساری زندگی وہ دعا کرتا رہا لیکن اس کو نہ ملا۔ فرمایا کل قیامت والے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے نا تو وہ پہلے والا شخص اور یہ شخص دونوں کے نامہ اعمال ایک کے دوسرے کے برابر ہوں گے، اور دونوں کا اجر و ثواب برابر ہوگا۔ ایک نے ساری زندگی خیرات کیا، مسجدیں بنائی، مدارس بنائے، غرباء کی مدد کی، اور ایک نے کچھ نہیں کیا، بس نیت کی تھی کہ مجھے مل جائے تو میں بھی کروں گا۔ تو فرمایا دونوں کے اعمال برابر ہوں گے۔ فرمایا کہ اس کی نیت اچھی تھی اور علم نے بچا لیا اور نیت نے اس کو خالص بنا دیا، اور نیت نے جو ہے وہ اس کو تار دیا۔ فرمایا یہ دونوں شخص برابر ہوں گے اور اللہ دونوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ تیسرا فرمایا وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے دولت تو عطا کی لیکن علم نہیں دیا، اب وہ دولت پر عیش کرتا رہا اور دولت کو ضائع کرتا رہا، جہاں دولت خرچ کرنی تھی وہاں خرچ نہ کی، اور عیاشی کے ساتھ زندگی اس دولت کے ساتھ گزاری۔ فرمایا حضور نے کائنات کا بدترین شخص اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اس دفعے کو دیکھ لو کہ جس کو دولت ملی لیکن اسے دولت خرچ کرنے کا پتہ نہ چلا کہ میں نے کہاں خرچ کرنی ہے۔ فرمایا کائنات کا بدترین شخص یہ ہے۔ چوتھا فرمایا ایک شخص وہ ہے چوتھا کہ جس کو نہ علم تھا اور جس کے پاس نہ دولت تھی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اگر تو مجھے دولت دے گا تو فلاں شخص کی طرف میں بھی عیاشی کروں گا اور میری بھی راتیں سکون سے گزریں گی، میں بھی یہ اڈا چلاؤں گا، میں بھی یہ اڈا چلاؤں گا اور یہاں بھی جاؤں گا، یہاں بھی جاؤں۔ لیکن اس کی نیت درست نہیں تھی اور وہ مانگتا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ حضور فرمایا کل قیامت والے دن یہ شخص دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور ان کے اعمال برابر ہوں گے۔ ایک شخص نے تو چلو ضائع کیے پیسے اور اللہ کے راستے میں خیرات نہ کیے، ایک نے کیے ہی نہیں لیکن نیت اس کی ٹھیک نہیں تھی۔ فرمایا اللہ ان دونوں کو پکڑ کر جو ہے وہ جہنم میں داخل فرما دے۔ نیت کی وجہ سے جو ہے ایک بندے کو جنت مل رہی ہے اور نیت کی وجہ سے ایک بندے کو جہنم مل رہی ہے۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست فرمائیں کہ تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی خرابی بھی آ گئی تو یاد رکھیے گا بڑا عمل اللہ کے نزدیک چھوٹا پڑ جائے گا، اور اگر نیت ٹھیک ہے عمل چاہے چھوٹا سا ہو لیکن اللہ اس کا ثواب بڑا عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔